السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کا سبق نمبر 21 ہے، جس میں لم لگا کر بنائے ہوئے مضارع مجزوم کو بیان کیا گیا ہے۔ لم فعل مضارع مرفوع پر داخل ہو کر اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے اور لفظاً فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور متکلم کے آخری دو صیغے، ان کے لام کلمے کو جزم دے دیتا ہے۔ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے دونوں صیغوں کو اپنی حالت پر رہنے دیتا ہے اور باقی 7 صیغوں سے نون کو گرا دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور لفظ ہے لما، جو لفظاً لم جیسا ہی عمل کرتا ہے، البتہ ترجمے میں ماضی منفی کا جو ترجمہ ہوتا ہے اس کے ساتھ مزید اب تک کا معنی بڑھ جاتا ہے۔ مثلا لم یکتب خالد، خالد نے نہیں لکھا، اور لما یکتب خالد، اب تک خالد نے نہیں لکھا۔ پھر مضارع مجزوم کو جملوں میں استعمال کر کے بتایا گیا ہے۔ اس سبق میں جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ کچھ جملے دے کر ان میں اسم فعل اور حرف کی تعین کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہ ہے اس سبق کا خلاصہ۔ اب آئیے سبق اور تمارین کو حل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الحادی والعشرون، 21واں سبق۔ الطلاب قالوا کیف حالک یا استاذنا، طلباء نے کہا اے ہمارے استاد آپ کی حالت کیسی ہے۔ المدرس قال بخیر احمد اللہ واشکرہ انا ما ارى ہارون الم یحضر، استاد نے کہا خیریت سے ہوں، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں ہارون کو نہیں دیکھتا ہوں، کیا وہ حاضر نہیں ہوا؟ الطلاب قالوا نعم انه لم يحضر اليوم، طلباء نے کہا ہاں بلا شبہ وہ آج حاضر نہیں ہوا۔ المدرس قال وأين أصدقاؤه الثلاثة، اور استاد نے کہا اور اس کے تینوں دوست کہاں ہیں؟ الطلاب قالوا هم أيضا لم يحضروا، طلباء نے کہا کہ وہ بھی حاضر نہیں ہوئے۔ المدرس قال اتعرفون أين ذهبوا، استاد نے کہا کیا تم جانتے ہو وہ کہاں گئے؟ احد الطلاب قال اظن انہم ذهبوا الى المطار لاستقبال رئیسهم الذي یأتی اليوم الى المدینة المنورة لزیارة مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، طلباء میں سے ایک نے کہا میں خیال کرتا ہوں یا میں گمان کرتا ہوں کہ وہ ایئرپورٹ کی طرف گئے ان کے رئیس کی ملاقات کے استقبال کے لیے، وہ جو کہ آج مدینہ منورہ کی طرف اللہ کے رسول کی مسجد کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ المدرس قال اکتبتم الواجبات یا ابنائی، استاد نے کہا اے میرے بیٹو کیا تم نے ہوم ورک لکھ لیا؟ واجبات کا معنی ہوم ورک، گھر کام۔ الطلاب قالوا نعم کتبنا، طلباء نے کہا ہاں ہم نے لکھا۔ علی قال انا لم اکتب، علی نے کہا میں نے نہیں لکھا۔ المدرس قال لم لم تکتب یا بنی، استاد نے کہا میرے پیارے بیٹے تو نے کیوں نہیں لکھا؟ علی قال لاننی لم افہم الدرس، علی نے کہا اس لیے کہ میں نے سبق نہیں سمجھا۔ المدرس قال ما هو الشیء الذی لم تفہمہ فی الدرس، استاد نے کہا کیا ہے وہ چیز جس کو تو سبق میں نہیں سمجھا؟ علی قال لم افہم الفرق بین الجملۃ الاسمیۃ والجملۃ الفعلیۃ، علی نے کہا میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے درمیان فرق کو نہیں سمجھا، یعنی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ عباس قال کثیر من الطلاب لم يفهموا هذا،
عباس نے کہا بہت سے طلبہ اس کو نہیں سمجھے۔ الحسین قالت سألت اخوات اللائی یدرسن فی المدرسۃ الثانویۃ عن ھذا ولم یعرفن۔ حسین نے کہا میں نے میری ان بہنوں سے جو کہ ہائی اسکول میں پڑھتی ہے اس کے بارے میں پوچھا، ولم یعرفن، اور ان کو بھی پتہ نہیں تھا اور انہوں نے بھی نہیں جانا، یعنی انہیں بھی پتہ نہیں تھا۔ المدرس قال سأشرح لكم هذا الدرس مرة أخرى الآن اسمعوا۔ الجملة الاسمية هي الجملة التي أولها اسم، نحو السيارة جميلة، حامد مریض، آمنة مجتہدة۔ استاد نے کہا عنقریب میں تمہارے سامنے یہ سبق ابھی دوسری مرتبہ بیان کرتا ہوں، سنو۔ الجملۃ الاسمیۃ ہی الجملۃ التی اولها اسم، جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا اسم ہو، جس کے شروع میں اسم ہو، جس کا شروع یعنی پہلا لفظ اسم ہو۔ نحو جیسے کہ السیارۃ جمیلۃ، گاڑی خوبصورت ہے، حامد مریض، حامد بیمار ہے، آمنۃ مجتہدۃ، آمنہ محنتی ہے۔ فکل جملۃ من هذه الجمل اولها اسم، پس ان جملوں میں سے ہر جملہ اس کا شروع اسم ہے، یعنی اس کی ابتدا میں اسم ہے۔ وهو المبتدا، اور وہ مبتدا ہے۔ والجزء الثانی هو الخبر، اور دوسرا جز وہ خبر ہے۔ المبتدا والخبر مرفوعان، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ افہمتم، کیا تم نے سمجھ لیا؟ یعنی جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہا جاتا ہے کہ جس کی شروعات اسم سے ہوتی ہو، اور جملہ فعلیہ ایسے جملے کو کہا جاتا ہے کہ جس کی شروعات فعل سے ہوتی ہو۔ الطلاب قالوا نعم فہمناہ جیدا، طلباء نے کہا ہاں ہم نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ عباس قال انا لما افہم، عباس نے کہا میں اب تک نہیں سمجھا۔ قلت، آپ نے کہا ان المبتدا والخبر مرفوعان فما معنی المرفوع، بلا شبہ مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں تو مرفوع کا مطلب کیا ہے؟ المدرس قال المرفوع هو الاسم الذي في آخره ضمة، نحو المدرس الکتاب الباب۔ استاد نے کہا مرفوع وہ اسم ہے جس کے آخر میں ضمہ ہو یعنی پیش ہو، جیسے کہ المدرسوں میں سین کے اوپر پیش ہے، الکتابوں میں با کے اوپر پیش ہے، البابوں میں با کے اوپر پیش ہے۔ عباس قال الآن فہمت، عباس نے کہا اب میں سمجھ گیا۔ المدرس قال اما الجملۃ الفعلیۃ فہی الجملۃ التی اولها فعل، بہرحال جملہ فعلیہ تو وہ جملہ جس کا شروع فعل ہو، جس کی ابتدا میں فعل ہو۔ نحو دخل المدرس، جیسا کہ دخل المدرس یعنی استاد داخل ہوئے۔ قال المدیر، پرنسپل نے کہا۔ یکتب الطالب، طالب علم لکھتا ہے یا طالب علم لکھے گا۔ ففی کل جملۃ من هذه الجمل کلمتان، ان جملوں میں سے ہر جملے میں دو کلمے ہیں۔ الکلمۃ الاولی فعل والکلمۃ الثانیۃ اسم، پہلا کلمہ فعل ہے اور دوسرا کلمہ اسم ہے۔ فهذا الاسم الذي یاتی بعد الفعل اسمه الفاعل، اور یہ اسم جو کہ فعل کے بعد آتا ہے اس کا نام فاعل ہے۔ الفاعل مرفوع، فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ افہمتم، کیا تم نے سمجھ لیا؟ الطلاب قالوا نعم فہمنا والحمد للہ، طلباء نے کہا الحمدللہ ہاں ہم نے سمجھ لیا۔ علی قال یا استاد قلت قبل یومین ان الکلمۃ ثلاثۃ اقسام ما ہی انا نسیتها، علی نے کہا استاد آپ نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ انا نسیتها، میں اس کو بھول گیا۔ المدرس قال من یعرف هذا، استاد نے کہا کون یہ جانتا ہے؟ ہاشم قال انا اقسام الکلمۃ الاسم والفعل والحرف، ہاشم نے کہا میں، اور اس کے بعد اس نے بتایا کلمے کی قسمیں، کلمے کی اقسام اسم اور فعل اور حرف ہیں۔
المدرس قال ہات مثالا لکل واحد منہا یا عمرو، اے عمرو ان میں سے ہر ایک کی تو مثال لا۔ عمرو قال الاسم نحو کتاب و قلم و طالب و رجل و مدرس، اسم کی مثال جیسے کہ کتاب اور قلم اور طالب علم اور آدمی اور استاد۔ والفعل نحو خرج و سجد و یجلس و یغسل واکتب وقرا، اور فعل کی مثال جیسے کہ خرج وہ نکلا، سجدہ اس نے سجدہ کیا، یجلس وہ بیٹھتا یا بیٹھے گا، یغسل وہ دھوتا یا دھوئے گا، اکتب تو لکھ، اقرأ تو پڑھ۔ والحرف نحو فی ویلا ومن ونعم ولا ولن ولم والسین کما فی سآکل، اور حرف کی مثال جیسے کہ فی اس کا معنی میں، الا کی طرف، تک، من سے، نعم ہاں، لا نہیں، لن ہرگز نہیں، لم نہیں، یہ لن مضارع پر داخل ہوتا ہے، لم بھی مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے۔ لن نفی تاکید کر دیتا ہے، نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، اور لم مضارع پر داخل ہو کر ماضی منفی کا معنی دیتا ہے۔ والسین اور سین جیسے کہ ساکل میں، یعنی ان قریب میں کھاؤں گا۔ المدرس قال احسنت یا عمرو، اے عمر تو نے اچھا جواب دیا۔ استریحوا قلیلا، تھوڑی دیر تم آرام کرو، تھوڑی دیر تم راحت لو۔ نبدأ الدرس الجدید فی الحصۃ القادمۃ انشاءاللہ، انشاءاللہ آنے والے پیریڈ میں ہم نیا سبق شروع کریں گے۔ ہاشم قال ارجع المدیر من مکہ یا استاد، ہاشم نے کہا استاد کیا پرنسپل مکہ سے لوٹے؟ المدرس قال لما سیرجع بعد یومین انشاءاللہ، استاد نے کہا اب تک نہیں، ان قریب انشاءاللہ 2 دن کے بعد لوٹیں گے۔ بعد 5 دقائق، 5 منٹ کے بعد۔ المدرس قال انبدأ الدرس الجدید، کیا ہم نیا سبق شروع کریں؟ الطلاب قالوا مہلا یا استاد لما نکتب ما كتبت علی السبورۃ، طلباء نے کہا ٹھہر جائیے، مہلن کا معنی ٹھہریے اے استاد، اب تک ہم نے نہیں لکھا وہ سبق جو آپ نے بلیک بورڈ پر لکھا۔ یہ ما موصولہ ہے، وہ جو کہ آپ جس کو تو نے لکھا بلیک بورڈ پر، جو کچھ آپ نے بلیک بورڈ پر لکھا وہ اب تک ہم نے نہیں لکھا۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کے بارے میں جواب دیجیے۔ این ذهب ہارون واصدقاؤہ، ہارون اور اس کے دوست کہاں گئے؟ اس کا جواب آئے گا ذهب ہارون واصدقاؤہ الی المطار لاستقبال رئیسهم الذی یاتی اليوم الی المدینۃ المنورۃ لزیارت مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہارون اور اس کے دوست ایئرپورٹ کی طرف گئے ان کے اس رئیس کے استقبال کے لیے جو کہ آج مدینہ منورہ کی طرف آتے ہیں اللہ کے رسول کی مسجد یعنی مسجد نبوی کی زیارت کے لیے۔ لما لم یکتب علی الواجبات، کیوں علی نے ہوم ورک نہیں لکھا؟ اس کا جواب آئے گا لم یکتب علی الواجبات لأنہ لم یفہم الدرس، علی نے ہوم ورک اس لیے نہیں لکھا کہ اس نے سبق کو نہیں سمجھا۔ ما هو الشیء الذی لم یفہمہ علی، کیا ہے وہ چیز جس کو علی نہیں سمجھا؟ لم یفہم علی الفرق بین الجملۃ الاسمیۃ والجملۃ الفعلیۃ، علی نے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے درمیان فرق کو نہیں سمجھا۔ اشرح المدرس الدرس مرۃ اخری، کیا استاد نے دوسری مرتبہ سبق کو بیان کیا؟ نعم شرح المدرس الدرس مرۃ اخری، ہاں استاد نے دوسری مرتبہ سبق کو بیان کیا۔ تأمل ما یلی، نیچے کا سوچئے۔ یذہب جاتا ہے یا جائے گا، لم یذہب نہیں گیا، یہ لم یذہب برابر ما ذہب نہیں گیا۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ لم کی پوری گردان آپ کے سامنے پیش کر دوں، لہذا اس پیج کو دیکھیے، پوری گردان آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے۔
لم یذہب نہیں گیا وہ ایک مرد، لم یذہبا نہیں گئے وہ دو مرد، لم یذہبو نہیں گئے وہ سب مرد، لم تذہب نہیں گئی وہ ایک عورت، لم تذہبا نہیں گئی وہ دو عورتیں، لم یذہبنا نہیں گئی وہ سب عورتیں۔ یہ 6 سے لم تذہب نہیں گیا تو ایک مرد، لم تذہبا نہیں گئے تم دو مرد، لم تذہبو نہیں گئے تم سب مرد، لم تذہبی نہیں گئی تو ایک عورت، لم تذہبا نہیں گئی تم دو عورتیں، لم تذہبنا نہیں گئی تم سب عورتیں۔ یہ 6 سیغے حاضر کے ہیں۔ اس سے پہلے جو 6 سیغے تھے وہ غائب کے تھے۔ اس سے پہلے جو 6 سیغے بیان کیے گئے وہ غائب کے تھے، اور یہ 6 سیغے جو ہے وہ حاضر کے ہیں، جن میں سے پہلے 3 مذکر کے ہیں اور دوسرے 3 مؤنث کے ہیں۔ لم اذہب نہیں گیا میں ایک مرد یا ایک عورت، لم نذہب نہیں گئے ہم دو مرد یا دو عورتیں، یا سب مرد یا سب عورتیں۔ یہ 2 سیغے متکلم کے ہیں، جن میں مذکر اور مؤنث دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ لم اذہب الی السوق اليوم، میں آج بازار کی طرف نہیں گیا۔ لم نلعب کرۃ السلۃ امس، گزشتہ کل ہم نے باسکٹ بال نہیں کھیلا۔ لم نفہم ھذا الدرس جیدا، ہم نے یہ سبق اچھی طرح نہیں سمجھا۔ اردت ان ازورک البارحۃ ولکن ابی لم یسمح لی بالخروج لیلا، میں نے ارادہ کیا کہ تمہاری گزشتہ رات ملاقات کروں، اور لیکن میرے باپ نے رات میں نکلنے کی مجھے اجازت نہیں دی۔ لم آکل شیئا منذ یومین، میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ الم تسمع الاذان یا ہارون، اے ہارون کیا تو نے اذان نہیں سنی؟ بلا سمعت، کیوں نہیں میں نے سنی۔ لم ندرس اللغۃ العربیۃ فی بلدنا، ہم نے ہمارے شہر میں عربی زبان نہیں پڑھی یا عربی زبان نہیں سیکھی۔ لم یفتح البقال دکانہ اليوم، پرچو فروش نے آج اس کی دکان نہیں کھولی۔ لم اشرب القہوۃ بعد صلاۃ الفجر اليوم، میں نے آج فجر کی نماز کے بعد کافی نہیں پی۔ غسلت المنادیل ولم اغسل القمصان، میں نے رومال دھوئے اور کرتے نہیں دھوئے۔ یہ تھا دروس اللغۃ العربیہ جزء ثانی کے سبق نمبر 21 کا پارٹ نمبر 1۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس سبق کا پارٹ نمبر 2 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔